السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ یقیناً ان کے دورہ خلافت کے اندر کوئی خارجی وغیرہ نہیں تھا، اور اس کے بعد صحابہ اور تابعین کا کیا رد عمل، تو بھائیو اس گفتگو کو مکمل سنیں۔ عمر بن مامون رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جس صبح کو آپ زخمی کیے گئے، میں فجر کی نماز کے انتظار میں صف کے اندر کھڑا تھا، اور میرے اور ان کے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب صف سے گزرتے تو فرماتے جاتے کہ صفیں سیدھی کر لو، صفیں سیدھی کر لو، اور جب دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلل نہیں رہ گیا تب آپ آگے مصلی پر بڑھتے اور تکبیر کہلواتے۔ آپ فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں عموماً سورۃ یوسف یا سورۃ نحل یا اتنی ہی طویل کوئی سورت پڑھتے، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر ہی کہی تھی کہ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے کہ مجھے قتل کر دیا یا کتے نے کاٹ لیا۔ ابو لولو نے آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بدبخت اپنا 2 دھاری خنجر لیے دوڑنے لگا، اور دائیں اور بائیں جدھر بھی پھرتا تو لوگوں کو زخمی کرتا جاتا۔ اس طرح اس نے 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، جن میں 7 حضرات نے شہادت پالی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں میں سے ایک صاحب حتان نامی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس پر اپنی چادر ڈال دی۔ اس بدبخت کو جب یقین ہو گیا کہ اب پکڑ لیا جائے گا، اب میں نہیں بچ سکتا، تو اس نے خود اپنا بھی گلا کاٹ لیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے بڑھا دیا۔ عمر بن مامون نے بیان کیا کہ جو لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھے انہوں نے بھی وہ صورتحال دیکھی جو میں دیکھ رہا تھا، لیکن جو لوگ مسجد کے کنارے پر تھے پچھلی صفوں میں، تو انہیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، کیا ہو چکا ہے۔ البتہ چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات نماز میں انہوں نے نہیں سنی تو سبحان اللہ کہتے رہے۔ آخر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بہت ہلکی نماز پڑھائی۔ پھر جب لوگ نماز سے پلٹے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا اور آ کر فرمایا کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولو نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، وہی جو کاریگر ہے؟ جواب دیا کہ جی ہاں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قاتلہ اللہ لقد امرت به معروفا الحمد للہ الذی لم یجعل میتتی بید رجل یدعی الاسلام قد كنت انت وابوک تحبانی ان تکثر العروج بالمدینہ، کہ اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اسے اچھی بات کہی تھی جس کا اس نے یہ بدلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں مقدر نہیں کی جو اسلام کا مدعی ہو۔ تم اور تمہارے والد
مطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہہ رہے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اس کے بہت ہی خواہش تھی کہ عجمی غلام مدینہ میں زیادہ سے زیادہ لائے جائیں، یوں بھی ان کے پاس غلام بہت زیادہ تھے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اگر آپ فرمائیں تو ہم بھی کر گزریں۔ مقصد یہ تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم مدینہ میں مقیم عجمی غلاموں کو قتل کر ڈالیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت بعد ما تکلموا بلسانکم وصلوا قبلتکم، یہ انتہائی غلط فکر ہے، خصوصاً جب کہ تمہاری زبان میں وہ گفتگو کرتے ہیں، وحجوا حجکم، تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کر دیا کہ جو آپ کے ساتھ جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر اٹھا کر لایا گیا اور ہم آپ کے ساتھ آئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لوگوں پر کبھی اس سے پہلے اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں تھی۔ بعض تو یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، اچھے ہو جائیں گے، مطلب ٹھیک ہو جائیں گے، اور بعض کہتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی خطرے میں ہے۔ اس کے بعد کھجور کا پانی لایا گیا، اسے آپ نے پیا تو وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ اللہ اکبر، اتنا گہرا زخم دیا گیا تھا، پیٹ کی آندھریں ہی کاٹ دی گئی تھیں۔ پھر دودھ لایا گیا، اسے بھی جو ہی آپ نے پیا زخم کے راستے سے وہ بھی باہر نکل آیا۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت یقینی ہے۔ پھر ہم اندر آ گئے اور لوگ آپ کی تعریف بیان کرنے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان اندر آیا اور کہنے لگا یا امیر المومنین، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، ابتدا میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے، پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف سے حکومت کی، پھر شہادت پائی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو اس پر بھی خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے برابر پر میرا معاملہ ختم ہو جاتا، نہ ثواب ہوتا نہ عذاب۔ جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تہبند ازار لٹک رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا میرے بھتیجے، یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو کہ اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دن چلے گا اور تمہارے رب سے تقوی کا باعث بھی بنے گا۔ اے عبداللہ بن عمر، دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے۔ جب لوگوں نے آپ پر قرض کا شمار کیا تو تقریباً 86,000 نکلا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ قرض آل عمر کے مال سے ادا ہو سکے تو انہی کے مال سے اس کو ادا کر دینا، ورنہ پھر بنی عدی بن کعب سے کہنا اگر ان کے مال کے بعد بھی ادائیگی نہ ہو سکے تو قریش سے کہنا کہ ان کے سوا کسی سے امداد طلب نہ کرنا اور میری طرف سے اس قرض کو ادا کر دینا۔ یہ تھے امیر المومنین، حکمران، یقین کرو جن کا قرض اتنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے خاندان سے وہ قرض نہ ادا ہو سکے۔ تو آج کل کے ہمارے امیر المومنین جو ہوتے ہیں، آج کل کے ہمارے جو کوئی وزیر بن جائے تو یقین کرو ان کے جا کے خزانوں کو دیکھ لیں۔ بہرحال اچھا، اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں جاؤ اور ان سے عرض کرو
کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے۔ امیر المومنین میرے نام کے ساتھ نہ کہنا، کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا ہوں۔ تو ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ آپ بیٹھی رو رہی تھیں۔ آپ بھی بڑی تکلیف میں تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ پھر کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ نے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا، لیکن آج میں انہی اپنے پر ترجیح دوں گی۔ پھر جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ آ گئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ۔ ایک صاحب نے سہارا دے کر آپ کو اٹھایا۔ آپ نے دریافت کیا کیا خبر لائے ہو؟ کہا کہ جو آپ کی تمنا تھی اے امیر المومنین۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ، اس سے ہم چیزیں اب میرے لیے کوئی نہیں رہ گی، لیکن جب میری وفات ہو چکے گی اور مجھے اٹھا کر دفن کے لیے لے چلو تو پھر میرا سلام ان سے کہنا اور عرض کرنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے اجازت چاہی ہے۔ یعنی کہ ایک دفعہ اجازت ملنے کے بعد بھی وہ دل کو تو سکون نہ ہو سکا، اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ پھر بھی آپ نے جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لینی ہے، اگر وہ میرے لیے اجازت دے دیں تب تو وہاں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے قبرستان میں مجھ کو دفن کر دینا۔ راوی بیان کرتے ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہم وہاں سے ان کو لے کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی ہے۔ ام المومنین نے کہا انہیں یہی دفن کیا جائے، چنانچہ وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری شریف کے الفاظ تھے۔ 3700 نمبر یہ روایت ہے۔ عمر بن معمون فرماتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب پر قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ قرآن مجید سے یہ تلاوت کر رہے تھے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ سورۃ الاحزاب کی 38 نمبر یہ آیت ہے کہ اور اللہ کا حکم ہمیشہ اندازے کے مطابق ہے جو مقرر ہے۔ تاریخ مدینہ المنورہ کے اندر 3 نمبر جلد ہے، 900 نمبر صفحہ پہ یہ سند بھی صحیح ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت امام لیث بن سعد فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 23 ہجری میں یا 25 یا 26 ذی الحجہ کو شہید کیا گیا۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن تک محیط تھی۔ یہ تاریخ دمشق کے الفاظ ہیں۔ 44 نمبر یہ ان کی جلد ہے اور 465 نمبر صفحہ ہے، اور یہ صحیح الفاظ ہیں۔ غسل اور نماز جنازہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر کفن دیا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی جبکہ وہ شہید تھے۔ یہ طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے۔ 4153 نمبر یہ ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تاریخ ابن زرویہ دمشقی کے اندر ہے، صفحہ نمبر 38۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ و تابعین کے جذبات کیا تھے؟
تو بھائیو، اس دنیا فانی سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے تھے، ان کا جنازہ پڑھایا جا چکا تھا، لیکن اس کے بعد صحابہ اکرام کا کیا رد عمل تھا، کیا جذبات تھے، تو اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے نعش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے اللہ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ نعش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی کہ ابھی وہی موجود تھا، میں وہی موجود تھا۔ اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا، میں نے دیکھا تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کی نعش کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں، اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے کہ میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، 3685 نمبر یہ روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات کس طرح کے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے تو اتنا زیادہ روتے کہ فرش کی کنکریاں بھی بھیگ جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساتھ رہے تھے، ایک وقت گزارا تھا، اور فرماتے یقیناً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا قلعہ تھے، لوگ ان کے دور میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، خارج کوئی نہیں ہوا تھا، لیکن جب عمر وفات پا گئے تو اس قلعے میں شگاف پڑ گیا اور لوگ اس میں داخل ہونے کی بجائے خارج ہونے لگے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے لفظ ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تعظیم، ان کے کس طرح کے جذبات تھے؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے اس حجرے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے ہیں سر پر کپڑا لیے بغیر بھی داخل ہو جایا کرتی تھی، اور میں کہا کرتی تھی کہ یہ میرے خامد اور میرے بابا ہی تو ہیں، لیکن جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ دفن کیا گیا تو اللہ کی قسم اب تو میں اچھی طرح اپنے سر پر چادر لے کر ہی جایا کرتی ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کی وجہ سے یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، 26179 یہ روایت ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فرمایا، اللہ کی قسم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے ہر گھر کے دینی اور دنیاوی معاملات میں نقص پیدا ہو گیا ہے۔ یہ طبقات ابن سعد کے اندر ہے۔ اور اسی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کی مثال اس سپاہی کی طرح تھی جو آگے بڑھتا تھا اور بڑھتا ہی چلا جاتا تھا، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اسلام کی مثال اس سپاہی کی طرح ہو گئی کہ جو پیچھے ہٹتا ہے تو ہٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ بھی طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے، 3 نمبر جلد 285 نمبر صفحہ ہے، اور الفاظ بھی صحیح ہیں۔ دیگر مسلمانوں کی حالت، عمر بن معمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
وَكَانَ النَّاسُ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِیبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ، گویا لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی جیسے اس سے پہلے انہیں کوئی تکلیف یا مصیبت نہیں پہنچی تھی۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، 3700 نمبر یہ روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سانحہ کے بعد لوگوں کے حالات جاننے کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ اس طرح رو رہے تھے جیسے ان کی جوان اولاد فوت ہو گئی ہو۔ یہ طبرانی اوسط کے اندر موجود ہے، 579 نمبر یہ روایت ہے۔ تو بھائیو، یہ تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بہت اپنی جان بھی لڑائی، ہر کوشش ممکنہ کوشش کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ او بھائیو، ہمیں بھی اس طرح کا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہمیں زندہ اے اللہ تو رکھ تو اسلام پہ رکھ، اور موت دے تو شہادت کی موت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔